جنت کی مٹی۔ ایک دیہاتی نے گارے مٹی کی مدد سے اپنا گھر بنایا۔ گھر میں اس نے چھوٹی سی 7 مسلوں کی مسجد بھی بنائی کیونکہ اس کے 7 بیٹے تھے۔ تعمیر مکمل ہوئی تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی لپائی جنت کی مٹی سے کروں۔ تم سب بھائی جاؤ اور جنت کی مٹی تلاش کر کے لاؤ۔ بیٹے پریشان ہو گئے کہ جنت کی مٹی کہاں سے لائیں۔ باپ کا حکم تھا، 6 بیٹے ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے، جبکہ سب سے چھوٹا اور 7واں بیٹا بیمار تھا، گھر پر ہی رہا۔ بھائی شام کو تھکے ہارے خالی ہاتھ گھر لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں، چھوٹا بھائی بوری میں مٹی بھر کے بیٹھا ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹے گھر بیٹھے تجھے جنت کی مٹی کہاں سے مل گئی؟ بیٹے نے کہا، سارا دن ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا، جہاں جہاں وہ قدم رکھتی تھی وہاں وہاں سے مٹی اٹھا اٹھا کر جمع کرتا رہا، یہ وہی مٹی ہے۔ چھید والا مٹکا۔ چین میں ایک بڑھیا رہتی تھی، اس کے پاس 2 مٹکے تھے، دونوں مٹکے بانس کے ڈنڈے کی ایک ایک کنارے پر لٹکے ہوئے تھے۔ بڑھیا بانس کو اپنی گردن کے پیچھے سے گزار کر کندھوں کے سہارے ڈنڈا پکڑا کرتی تھی۔ ایک مٹکے میں ہلکا سا چھید تھا، جبکہ دوسرا مٹکا بالکل ٹھیک تھا۔ ہر روز بڑھیا چشمے سے پانی بھر کے لاتی تھی، مگر جس مٹکے میں چھید تھا اس کا پانی گھر پہنچتے پہنچتے آدھا رہ جاتا تھا۔ 2 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ صحیح سلامت مٹکے کو اپنے اوپر ناز و غرور ہونے لگا کہ وہ پورا پانی لاتا ہے، جبکہ چھید والا مٹکا بیچارہ شرمندہ رہنے لگا کیونکہ اس کا پانی آدھا رہ جاتا تھا۔ آخر چھید والے مٹکے نے ایک دن ہمت کر کے بڑھیا سے کہا کہ وہ اسے تبدیل کروا کر کوئی صحیح سلامت مٹکا لے لے۔ چونکہ اس میں چھید ہے اس لیے وہ پانی لانے کے قابل نہیں ہے۔ بڑھیا نے یہ سنا تو مسکرانے لگی اور بولی، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ تمہاری طرف والے راستے میں کتنے خوبصورت پھول اگے ہیں؟ مجھے معلوم تھا کہ تم میں چھید ہے، لہٰذا میں نے تمہاری طرف والے راستے میں پھولوں کے بیج ڈال دیے تھے، اور جب تم اس راستے سے گزرتے تھے تو تمہارا پانی ان پھولوں کے بیجوں پہ پڑتا رہا، اور دیکھو آج کتنے خوبصورت اور رنگ برنگے پھول صرف تمہاری وجہ سے اگائے ہیں، اور مجھے بھی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ میں ان سب پھولوں کے گلدستے بنا کر اپنا گھر سجاؤں گی۔ میں تمہارے بغیر یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی اور خامی ضرور ہوتی ہے، مگر اصل مزہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کی خامی کو کس طرح خوبی میں تبدیل کرتے ہیں۔ مٹھی بھر ٹافیاں۔ ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ دکان میں داخل ہوا۔ دکاندار نے بچے کی طرف دیکھا تو وہ اسے بہت ہی پیارا لگا۔ دکاندار نے ٹافیوں والا ڈبہ اٹھایا اور کھول کر بچے کے سامنے کر دیا۔ بچے نے سوالیہ نظروں سے دکاندار کی طرف دیکھا تو دکاندار نے کہا، بیٹا آپ اس میں سے ٹافیاں لے لو۔ بچے نے انکار کر دیا۔ دکاندار نے اصرار کیا لیکن بچہ نہ مانا۔ دکاندار نے بچے کی ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو ٹافیاں لینے کی اجازت دے دی اور ٹافیاں لینے کو کہا، لیکن بچے نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب دکاندار کے ساتھ ساتھ ماں بھی حیران ہو گئی کہ بچہ ٹافیاں کیوں نہیں لے رہا۔ آخر دکاندار نے خود ڈبے سے مٹھی بھر کر ٹافیاں نکالی اور ہاتھ بچے کی طرف بڑھایا۔ بچے نے فوراً ہی ٹافیاں لے لی اور خوش ہو گیا۔ گھر آ کر ماں نے بچے سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ تم نے پہلے ٹافیاں نہیں لی، پھر جب دکاندار نے دی تو تم نے فوراً پکڑ لی؟ بچے نے مسکرا کر کہا، پہلے دکاندار مجھے ڈبے میں سے ٹافیاں نکالنے کو کہہ رہا تھا، اور میرے ہاتھ چونکہ چھوٹے ہیں تو میری مٹھی میں کم ٹافیاں آتی، لیکن جب دکاندار نے خود مٹھی بھری تو اس کا ہاتھ بڑا ہونے کی وجہ سے ٹافیاں زیادہ آئیں، تو اس لیے میں نے لے لی۔ ماں یہ سن کر مسکرا دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اپنی سوچ کے مطابق مانگتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے، تو ہم اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگا کریں۔
اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور نہ ہی آتی ہے۔ بے شک۔ دکھاوا۔ ایک شخص قربانی کا مہنگا ترین جانور لاتا اور اس کی قیمت بڑھا چڑھا کے پیش کرتا، خوب دکھاوا کرتا اور لوگوں کی واہ واہ سن کر خوش ہوتا۔ ایک سال یوں ہوا کہ اس کے پاس مہنگا جانور خریدنے کی رقم نہیں تھی۔ بڑا پریشان ہوا اور ایک دوست کے پاس ادھار مانگنے پہنچا۔ وہ دوست بھی کوئی بابا جی تھے۔ بابا جی نے کہا، میں پیسے تجھے ادھار نہیں بلکہ ہدیہ کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے، تو مجھ سے اپنے محلے میں بھرے مجمع کے سامنے پیسے مانگ، میں وہیں سب کے سامنے دے دوں گا۔ یہ سن کر اس شخص کو بڑا غصہ آیا۔ کہنے لگا، میں اپنی عزت بچانے کے لیے تم سے پیسے مانگ رہا ہوں اور تم مجھے بے عزت کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو۔ اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ بابا جی نے کہا، میں بھی دکھاوا کر کے لوگوں کی واہ واہ سمیٹوں گا۔ وہ شخص کہنے لگا، نہیں، مجھے منظور نہیں، میری ناک کٹ جائے گی۔ بابا جی نے فرمایا، میرے دوست، تو بھی کتنا عجیب ہے، تو خود تو دکھاوے میں دی گئی رقم قبول نہیں کرتا اور زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک عز و جل سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ تیرا دکھاوا قبول کر لے۔ ایک بچے کا خوف جہنم۔ حضرت بہلول گزر رہے تھے۔ ایک بچے کو دیکھا، وہ کھڑا رو رہا تھا۔ دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے تو انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں، اس لیے رو رہا ہے، میں اس کو لے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کر دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ اس بچے نے کہا، بہلول، کیا ہم دنیا میں کھیلنے آئے ہیں؟ ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا، تو انہوں نے کہا، اچھا پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ بچے نے کہا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، بچے ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو، تمہارے غم کی یہ چیز نہیں، ابھی تو تمہارا اس منزل میں آنے میں بھی بہت وقت پڑا ہے۔ تو اس نے کہا، ارے بہلول، مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے اور پھر بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ یہ سن کر بہلول تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ کسی ماں نے اس بچے کو وقت دیا تھا۔